الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ درس تفسیر میں چوتھے سپارہ سورۃ آل عمران کی 153 نمبر آیت اور اس کے بعد 154 55 پچھلے درس میں اور اس سے پیچھے قریب غزوہ احد کا بیان، اس میں فتح کے بعد عارضی شکست اور پھر اس کی حکمتیں اور صحابہ اکرام کے اوپر جو احوال آئے ان کا بیان، اس میں صحابہ اکرام کا امتحان، آزمائش اور پھر مؤمنین اور منافقین کے اندر فرق کو ظاہر کرنا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب احد کے میدان کے اندر جب صحابہ اکرام سے لغزش ہو گئی، پہاڑی کو چھوڑ دیا، 40 کے قریب صحابہ اکرام وہاں سے نیچے اتر آئے، 10 صحابہ باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اور آپ کے شہادت کی جو خبر ہے وہ بھی پھیلی، تو صحابہ اکرام کے لیے ایک بہت بڑے غم کی، بڑے دکھ کی بات تھی، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے حالات بڑے عجیب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہی حالات کو بیان فرماتے ہیں کہ اذ تصعدون ولا تلوون۔ اچھا، اس سے پہلے جو آیات جو پچھلا درس آپ نے سنا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ جو منافقین ہیں، کافر ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم میں نہیں رہے تو ہم واپس اپنے دین کی طرف آ جاتے ہیں، تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ کافر ہیں، یہ تمہیں تمہارے دین سے پھرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر تم دین سے ہٹ گئے تو نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دین پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہی تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ پھر جو حالات پیش آئے صحابہ اکرام پر، اس کی کچھ وجوہات کا بیان کیا۔ ایک تو تمہارے اندر ضعف اور کمزوری آ گئی، پھر تم نے آپس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس میں اختلاف کیا کہ جب فتح ہو گئی، کافر چلے گئے، تو تم بھی پہاڑی سے نیچے اتر کر جو ہے دوسرے مجاہدین کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے لگے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تم نے نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد تم سے ہٹ گئی۔ پھر کافر جو ہے وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا تمہاری یہ جو لغزش تم سے ہوئی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ میدان کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ عارضی شکست ہوئی، تو اس وقت وہ وہاں سے بھاگنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی خبر تھی وہ انہوں نے سنی، تو جو ہوش و حواس باقی تھے وہ بھی ختم ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوٹیں آئیں، آپ جو زخمی ہوئے، یعنی صحابہ اکرام کی اس غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے پہاڑی کو چھوڑا، تو دشمن کو اتنا موقع ملا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک بدبخت نے زور سے پتھر پھینکا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا دندان مبارک ٹوٹا، شہید ہوا، اور آپ کے ماتھے میں جڑ گیا، اور آپ کے چہرے انور سے خون جاری ہو گیا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اور پھر صحابہ اکرام جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ کو تکلیف بھی ہوئی، تو آپ نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ اکرام نے آپ کی آواز نہیں سنی۔
پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہاں موجود ہیں۔ پھر صحابہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم کسی ایک کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے کی جانب سے آواز دے رہے تھے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، فأثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، فأثابکم غما بغم، تو اللہ نے تمہیں غم بالائے غم سے دوچار کیا، اللہ نے تمہیں غم دیا بسبب اس غم کے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ دونوں معنی اس کے ہیں، ایک تو غم پر غم ملا، ایک یہ معنی، دوسرا یہ ہے کہ تم نے جو غم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں غموں میں مبتلا کیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو ان پر جو، یعنی اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر غم آئے، اس وقت ایک غم نہیں تھا، ایک غم تو یہ تھا کہ جب شروع میں فتح ہو گئی، فتح کے بعد شکست کا ہونا، یہ غم، اور ادھر سے اپنے ساتھی جو ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ سامنے پڑی ہوئی ہیں، زخمیوں سے جو ہے وہ جو زخمی ہیں ان سے خون جاری ہے، ان کا غم۔ اسی طرح سب سے بڑا غم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی خبر جو ہے، یہ جو افواہ پھیلی، اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو غم تمہارے اوپر جمع ہوئے، اسی طرح بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے ساتھ تھے، قریش مکہ کے ساتھ، وہ جو ہے پیچھے سے پہاڑی پر آئے، انہوں نے اس پر قبضہ کیا، تو اس کا بھی غم۔ تو اللہ نے یہ سارے غم جمع کیے بغم، اس غم کی وجہ سے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا کہ تم نے پہاڑی کو چھوڑا، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اور پھر دوسرا جسمانی غم ہوا کہ ان کے جو ہے دندان مبارک شہید ہوئے، لہو لہان ہو گیا چہرہ انور، تو دونوں طرح آپ کو تکلیف پہنچی، تو اس پر آپ کو غم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس غم کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جو ہے غموں میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اس پر غم نہ کرو، اور جو مصیبت پڑے اس پر غم نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کی تقدیر پر، قضا پر تمہیں راضی رہنا چاہیے، یعنی جو ہونا تھا وہ ہونا تھا، وہ ہوا۔ یہ حالات جو آئے ہیں یہ اسی طرح آنے تھے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اب یہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے تم سے مشق کروائی ہے کہ آئندہ ایسے حالات آ جائیں کہ تم سے کوئی چیز جاتی رہے، تمہارے قبضے میں نہیں آئی، کچھ نقصان ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس نقصان پر بیٹھا ہوا ہے اور پریشان ہے اور واویلا کر رہا ہے، جزا فضا میں مبتلا ہے، ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، آ جاتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہوا؟ جو تکلیف پہنچی ہے اس نے پہنچنا تھا۔ تو یہاں بتایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس پر تمہیں راضی رہنا چاہیے، آئندہ کے لیے تیار رہو، جو ہو گیا اللہ کی طرف سے ہوا۔ ایک ہوتا ہے طبعی طور پر تکلیف کا ہونا، وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، جیسے مال کی محبت ہر انسان کو فطرتی اور طبعی طور پر ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہے، طبعی طور پر ہے، ایک انسان کی فطرت اور طبیعت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ اتنا آگے چلا جائے، نہ تو مصیبت میں اللہ یاد رہے اور نہ خوشی کے اندر اللہ یاد رہے، دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جائے، جزا فضا جس کو کہتے ہیں۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، یہ جو حالت بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر تمہیں راضی رہنا چاہیے۔ تو جو ہاتھ سے چلا گیا اس پر غم نہ کرو، اتنا غم نہ کرو کہ بس اسی کی فکر میں بیٹھے رہو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت پڑ چکی ہے اس پر بھی اتنے نہ
واویلا کرو کہ یہ مصیبت کیوں آئی، میرے اوپر تو یہ آنی نہیں چاہیے تھی، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا، یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ہونا تھا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب دوسری آیت میں اس غم کا ازالہ ہے، اللہ نے اس غم کو دور کس طرح کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے غم دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے غم دور کیوں کیا، کس طرح سے کیا۔ یہاں منافقین کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہ اس میدان میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ غموں کے اندر وہ گھرے ہوئے تھے، اور اس وقت دشمن ان پر جو ہے وہ حملہ کر رہا تھا، صحابہ کی لاشیں جو ہیں وہ گری ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے اندر، ان کے مثلے کیے گئے، زخمی ہیں، زخموں سے خون جاری ہے، کسی کے جسم پر 10 زخم ہیں، کسی کے اوپر 12 زخم ہیں، کسی کے اوپر 9 زخم ہیں، اور ہر ایک کے جو ہے وہ جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس نظم کو قائم کرنے کے لیے، ان کے اس غم کو بھلانے کے لیے، ان کی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جتنے مخلصین مؤمنین صحابہ وہاں تھے ان پر اللہ نے نیند کا غلبہ کر دیا۔ وہ کوئی کھڑے تھے تو کھڑی حالت کے اندر جو ہے نا وہ جھکے، کوئی بیٹھے تھے تو ان کے سر جو ہے وہ اتنے جھکے کہ گردنوں کو لگ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے بار بار تلوار گر جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اثر دکھایا کہ ان کے اوپر نیند کو غالب کیا تاکہ اس غم کو یہ بھول جائیں اور دوبارہ اپنے نظم و ضبط کو یہ قائم رکھ سکیں، کیونکہ نظم و ضبط خراب ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد امنۃ طمأنینت، سکون، راحت کو، نعاسن یعنی اونگ کو اتارا، یعنی ایک تمہارے اوپر اطمینان سکون کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر نعاسن اونگ، اس کو اللہ نے تم پر نازل کیا، اتارا۔ یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت پر یہ چھا رہی تھی، یعنی اس طرح اللہ نے غالب کر دیا کہ کوئی اپنی حالت پر یعنی کہ اپنے اس سے جو ہے وہ برقرار رہ سکے، اللہ نے زبردستی مسلط کی۔ اچھا، دوسری ایک جماعت تھی وہ منافقین کی تھی، کیونکہ دیکھیں غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا ہے، اور اس وقت مدینہ منورہ میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، اور مشرکین بھی تھے اور ایمان والے صحابہ اکرام بھی تھے۔ اب منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور شروع میں آپ نے یہ سنا کہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا تھا، بڑا منافقین کا سردار تھا۔ تو جنگ کے اندر منافقین کی یہ چال ہوتی تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ آرام سے فتح ہو جائے گی تو ہم ساتھ مل جائیں گے تاکہ مال غنیمت آ جائے اپنی دنیا کی خاطر، اور اگر یہ دیکھتے تھے کہ مصیبت اور تکلیف ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، بہانے کر دیتے تھے۔ خندق کے اندر جیسے انہوں نے بہانے کیے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے جو ہے وہ گھر محفوظ نہیں ہے، عورتیں محفوظ نہیں، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، کہتے ہیں ہمارے گھر محفوظ نہیں، اللہ نے فرمایا سب کچھ محفوظ ہے، یہ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، وہ بھی بڑی عجیب جو ہے نا خندق کے احوال پہ بڑی عجیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو جماعت تھی مسلمانوں کی ان پر اونگ طاری کی، دوسری جو جماعت تھی منافقین کی، ان کو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، نہ اسلام کی فکر تھی، نہ کسی اور چیز کی فکر تھی، ان کو صرف یہ فکر تھی کہ کہیں ہم ضائع نہ ہو جائیں، صرف اپنی جانوں کی فکر تھی کہ ابو سفیان دوبارہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جن کو صرف اپنی جانوں کی فکر تھی۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے، ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، جو بالکل حماقت کا خیال اور گمان تھا۔ یہ دوسری جماعت منافقین کی تھی۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال کر رہے تھے؟ ناحق، غیر الحق، یعنی جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وعدے کہاں گئے، اللہ کی مدد کہاں گئی، اور پھر کہ یہ صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ احد سے نکل کے آئے ہیں، اب یہ یہیں باقی رہیں گے، یعنی یہیں یہ شہید ہو جائیں گے، یہ واپس مدینہ نہیں جا سکتے۔ ہم نے انہیں رائے دی تھی،
یعنی انہوں نے دل میں یہ کہا کہ ہم آپس میں کہا کہ ہم نے یعنی یہ کہا ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، یعنی ہم نے انہیں یہ رائے دی تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی نہیں کرنی، جہاد میں شامل نہیں ہونا۔ شروع میں آپ نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا، اس وقت ابن ابی اس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جو ہے ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن صحابہ میں ایک جذبہ اور جوش تھا جو بدر میں شامل نہیں ہوئے، ہمیں شہادت ملے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے لڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، زرہ پہنی، عصر کے بعد وہاں سے پھر نکلے، تو یہ کہنے لگے کہ ہماری بات کو تو انہوں نے مانا نہیں، ہماری بات کو مانتے تو یہاں نہ تو یہ قتل ہوتے، نہ یہ حالت آتی، نہ یہ مصیبت پڑتی، ہمارا کیا اختیار ہے۔ آگے اسی کا ذکر ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جب یہ دیکھا تو اللہ کے بارے میں وہ نہ حق گمان کرنے لگے کہ اب اللہ کی مدد نہیں کہاں گئی، نہ مدد آئے گی، مسلمان یہیں کے یہیں رہیں گے اور یہیں ختم ہو جائیں گے، یہ واپس مدینہ میں جانے والے نہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، تو وہ کہتے ہیں کیا ہمارا کچھ اختیار ہے؟ قل ان الامر كله للہ، یعنی یہ بات وہ ہے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہیں، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ قل ان الامر كله للہ، آپ فرما دیں بے شک اختیار سارا کا سارا اللہ کا ہے، یعنی اختیار سارا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہیں کامیاب کر دیں، جس کو چاہیں ناکام بنا دیں، جس کو چاہیں غالب کریں، جس کو چاہیں مغلوب کریں، جس کو چاہیں فاتح بنائیں، جس کو چاہیں جو ہے وہ مفتوح بنائیں، یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا کچھ اختیار ہے، اس کے دو معنی، ایک معنی تو وہ ہے جو بالکل عین ایمان ہے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں ہمارا کچھ اختیار نہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا، ایک یہ معنی، یہ عین ایمان ہے۔ دوسرا اس کا معنی جس کو وہ مراد لے رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے، یعنی ہم نے انہیں یہ رائے دی تھی کہ یہاں سے باہر نہ نکلیں، اور انہوں نے نہ تجربہ کار لوگوں کی جو ہے وہ بات مانی اور یہاں آئے اور پھر اپنے اوپر جو ہے وہ مصیبت گرائی اور اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتی، اللہ نے اس کو کھولا، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا، وہ بات کیا یہ کہتے ہیں، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہم میں سے جو یہاں قتل ہوئے ہیں وہ یہاں پھر قتل نہ ہوتے اگر ہماری بات کے مان لیتے۔ اصل مقصد ان کا یہ ہے، اللہ کی قدرت یا اللہ کی تقدیر یہ اس سے مراد نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، اللہ نے جس کی موت جہاں لکھی ہے اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چاہے تو وہ مجاہد بن کے پہنچیں، اور اگر مجاہد بن کر نہیں پہنچتے تو کوئی ایسی دوسری صورت آ جائے گی کہ وہ ایسی صورت ہوگی کہ وہ خود ان کو مدینے سے نکال کر جو ہے موت ان کو یہاں تک لے آئے گی، کوئی دوسرا سبب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے جب ان کی موت یہاں لکھی تھی تو انہوں نے یہاں پہنچنا تھا، اور پھر اللہ نے یہاں ان کو شہادت دی، اور شہادت کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم میں سے کوئی یہاں قتل نہ ہوتا، ان کے رشتہ دار اور پھر اس طرح صحابہ کرام جو شہید ہوئے مخلصین بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے آپ فرما دیں، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے لیے قتل ہونا مقدر تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں یہ گرے ہوئے ہیں، ان مقامات کے، اگر ان کے اوپر قتل ہونا مقدر تھا تو یہ خود ان مقامات کی طرف نکل پڑتے، اگر یہ مجاہدین کے ساتھ نہ آتے، اور ان کا احد میں قتل ہونا مقدر تھا،
اس لیے یہ ساتھ آئے، اور اگر نہ آتے تو پھر کوئی ایسا سبب ہوتا جس کی وجہ سے انہیں یہاں پہنچنا پڑتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملات آئے اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، یہ سزا کے طور پر نہیں، یہ آزمائش کے طور پر آئے ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائش کرے اس کی جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے باطن میں ہے، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے صاف کر دے، یعنی منافقین اور مؤمنین میں اللہ فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات آئے، منافقین کی نفاق بھی وہاں کھلا پتہ چلا، ایمان والوں کا ایمان بھی نکھر کر سامنے آیا، تو اللہ نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے مومن کا یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے صاف کر دے، یعنی وسوسوں سے، دوسرے جو شبہات ہیں ان سے اللہ تمہارے ایمان کو صاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کو تو آزمائش کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے دلوں میں کیا ہے، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اللہ کو تو ضرورت نہیں، لیکن ایک ظاہری قانون ہوتا ہے، ایک ظاہری نظام ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ نے کیا۔ اب تیسری آیت میں مکرر اس کا ذکر ہے، ایک جماعت وہ تھی کہ جس نے پہاڑی کو چھوڑا، جو تیر انداز مقرر تھے 50-40 نے چھوڑ دیا، ان کی معافی کا اعلان اللہ نے پہلے کر دیا۔ پھر صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو پشت پھیر کر بھاگنے لگی، ان کی معافی کا اعلان اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ یعنی صحابہ کا بھی عجیب مقام ہے کہ صحابہ سے جو لغزشیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے ان کی معافی کا، ان کے پاک صاف ہونے کا اعلان اپنے قرآن میں صراحتاً بیان کر دیا کہ آئندہ آنے والے کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کی کسی غلطی پر انگلی اٹھا سکے، کیونکہ اللہ نے خود معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو کسی کا کیا حق ہے کہ میں یا آپ یا کوئی دوسرا تیسرا بولے؟ ان کے آپس کے جو معاملات ہوئے اللہ نے وہ سارے معاف کر دیے۔ جب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن کر چلے گئے ہیں سارے کے سارے، تو پھر ہمیں تو انہی کی تقلید کرنی چاہیے، جس طرح وہ دین لے کے آئے ہیں اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے تم میں سے پشت پھیری یوم التقى الجمعان، جس دن کے دونوں جماعتیں ملی، یعنی کفار مکہ والے اور مسلمان جو ہیں مدینہ کے مسلمان، جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں بنی تو اس وقت مسلمانوں نے پشت پھیری جب انہیں عارضی شکست ہو گئی۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو لغزش دے دی، شیطان نے ان کو لغزش دے دی ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دی، آپ کا حکم نہیں مانا، اگرچہ اجتہاداً یہ غلطی ہوئی ان سے، تو شیطان کو یہ موقع ملا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ ایک غلطی یہ ہوئی، پھر اس غلطی کے اوپر اس نے غلطیاں کروا دی، ایک تو پہاڑی کو چھوڑا، پھر اس کے بعد شکست، پھر اس کے بعد پشت کا پھیرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دینا اور آواز کا نہ سننا، پھر دوبارہ جو ہے یہ جمع ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو لغزش دے دی۔ اس میں علماء فرماتے ہیں گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد جو گناہ ہے وہ انسان کو دوبارہ نافرمانیوں کی طرف کھینچتا ہے، اور نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی انسان کو دوسری نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، یقین جانو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، یعنی یہ جو دوسری جماعت تھی جس نے پشت پھیری تھی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والے، بڑے حلم والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ کہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ جس طرح کافروں نے کہا تھا کہ اگر یہ یہیں مدینہ کے اندر رہتے تو یہاں سے احد میں نہ جاتے تو ان کو موت نہ آتی، قتل نہ ہوتے، تو یہاں یہ سمجھایا اگلی آیات میں، اور پیچھے بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو کر رہتا ہے، زندگی اور موت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتے ہیں جہاں زندہ رکھتے ہیں زندگی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جہاں موت دیتے ہیں وہاں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندہ کرنے والے بھی اللہ، موت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ،
اور پھر اسی طرح انسان کے اوپر جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں یا کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی شخص جا رہا ہے، کہیں گیا، راستے میں حادثہ ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، بہت سے حادثات دیکھے ہیں، چلے ہیں، پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ جاتا تو بچ جاتا، اس طرح نہ ہوتا تو اس کی زندگی بچ جاتی. یہ نہیں، ایسے ہونا تھا، اس کی موت وہاں مقدر تھی اللہ کی طرف سے. تو یہ مقدر کی چیزیں ہیں، تو تقدیر پر ایمان لانا، اس کو اللہ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ تقدیری امور ہیں. تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے رکوع سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.